الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان مجالس میں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جو سلسلے وار زیر درس رہا ہے۔ اس نصاب کے کل 6 حصے ہیں، ان میں سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں، آج آخری اور 6واں حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے حصے ہیں اس نصاب کے، اس میں ایک ایک حصے میں کئی دروس شامل تھے، کئی مقامات سے قرآن مجید کی آیات بھی، سورتیں بھی، لیکن یہ آخری حصہ کل کا کل صرف ایک سورت پر مشتمل ہے اور وہ سورۃ الحدید ہے۔ یہ سورہ حدید جو ہے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ذروۂ سنام ہے۔ ذروۂ سنام کہتے ہیں کسی شے کی چوٹی، کلائمیکس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لکل شیء ذروۃ، ہر شے کے لیے ایک چوٹی ہوتی ہے۔ وذروۃ القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو وہ پورے قرآن کے اعتبار سے سورہ بقرہ، اور میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کی حیثیت سے ذروۂ سنام یہ سورہ حدید ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس سورہ مبارکہ کا قرآن مجید میں کیا مقام ہے، کس جگہ واقع ہوئی ہے۔ منتخب نصاب میں تو میں نے عرض کیا یہ اس کا آخری حصہ ہے، 29 آیات اور 4 رکوعوں پر مشتمل سورت، لیکن قرآن مجید کی ترتیب میں یہ کس مقام پر ہے، اس کے لیے تمہیداً یہ باتیں اگرچہ پہلے بھی بعض اوقات آئی ہیں لیکن آج پھر تازہ کر لیجئے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتیں ہیں، ان میں بہت چھوٹی بھی ہے، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، بہت بڑی بھی ہے سورۃ البقرہ، اسی طریقے سے سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، تو چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ ان میں گروپنگ جو ہے 2 اعتبارات سے ہے۔ ایک تو قدیم زمانے سے گروپنگ چلی آ رہی ہے، وہ گروپنگ ہے اس اعتبار سے کہ جیسا کہ صحابہ میں سے اکثر کا معمول تھا کہ ہر ہفتے قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، تو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ روزانہ ایک حصہ پڑھ کر، اور عام طور پر وہ یہ کام رات کو کرتے تھے کہ ایک حصہ پڑھ کر تو 7 حصے ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے۔ انہیں کہتے ہیں منزلیں یا احزاب، حزب کی جمع احزاب۔ ان میں ایک بڑی حسن ترتیب ہے
اگرچہ ایک اعتبار سے تو معاملہ یہ ہے کہ مکی مدنی کا اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، مکی صورت ہو مدنی صورت ہو، اس تقسیم میں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ لیکن یہ خوبصورتی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ علیحدہ رکھ دیں، اس لیے کہ وہ تو پورے قرآن مجید کے دیباچے کی حیثیت سے ام الکتاب ام القرآن، تو پھر پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، یہ سیڑھی ایسی چڑھتی ہے، دوسری میں 5 ہے، تیسری میں 7 ہے، چوتھی میں 9 ہے، پانچویں میں 11 ہے، چھٹی میں 13 ہے، اور 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ 13 ذرا 5 65، 13 پنجے 65، تو یہ سیڑھی بنتی ہے، اور یہ تقریباً مساوی ہیں، بالکل مساوی نہیں ہے۔ بالکل مساوی کرنے کے لیے تو پھر صورتوں کو توڑنا پڑتا، جیسے کہ 30 پارے جو بعد میں بنائے گئے، یہ صحابہ کے تابعین کے دور میں نہیں تھے، یہ 30 سپارے، یہ کوئی بات کی بات ہے، برابر برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر روز ایک سپارہ پڑھ کر ایک مہینے میں انسان قرآن ختم کر لے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں بیچ بیچ میں، کیونکہ برابر آپ کو کرنا۔ لیکن ان جو قدیم زمانے سے، جو صحابہ کے دور سے جو منزلیں اور احزاب چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی صورت ٹوٹتی نہیں ہے، پوری پوری صورتیں شامل ہیں، 3 5 7 9 11 اور 13 اور پھر 65۔ ایک دوسری گروپنگ ایک اور اعتبار سے، اور یہ زیادہ قدیم نہیں ہے، اس کی طرف توجہ حال ہی میں منعطف ہوئی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے کوئی 50 60 سال کے دوران، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے ہے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، مکی مدنی مل کر ایک گروپ بن گیا، پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، دوسرا گروپ ہو گیا۔ اسی طرح مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی، یہ بھی 7 گروپ بنتے ہیں۔ یہ حسن اتفاق سمجھیے کہ یہ بھی 7 گروپ ہیں۔ اچھا، ان میں حجم کے اعتبار سے برابر ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پہلا گروپ 7 پاروں پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ آخری گروپ صرف 2 پاروں پر مشتمل ہے، تو اس میں فرق جو ہے وہ تو در حقیقت مکی مدنی کے اعتبار سے تقسیم ہے، اس میں کوئی برابری کا یا اس کو ایسا تقسیم کرنا کہ ہر ہفتے میں یا ہر مہینے میں قرآن ختم ہو جائے، یہ پیش نظر نہیں ہے۔ یہ مکی اور مدنی مل کر جو 7 گروپ بنتے ہیں، ان میں سے ہر گروپ کا کوئی خاص مضمون ہے۔ بہت سے مضامین تو وہ جو قرآن میں مشترک ہیں، مسلسل چلیں گے، ہر صورت میں مل جائیں گے، ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن یہ کہ ہر صورت کا اپنا ایک مرکزی عمود ہے، اس عمود کے ایک اسپیکٹ کو مکی صورتیں لیتی ہیں اور دوسرے اسپیکٹ کو مدنی صورتیں لیتی ہیں، مکی مدنی، اس طریقے سے 7 گروپ بنتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ پہلا گروپ اس اعتبار سے بہت ان بیلنسڈ ہے کہ اس میں مکی صورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، 7 آیتیں کل، حالانکہ یہ پورے قرآن پر بھاری ہے، لیکن ہے یہ کہ 7 آیتیں۔ لیکن اس کے بعد مدنی صورتیں 4 طویل ترین صورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، 4 صورتیں، 7 پارے۔ یہی معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا، ریسیپروکل، ایبسولیوٹلی۔ آخری جو گروپ ہے اس میں صرف 2 صورتیں مدنی ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، باقی پورے 2 پارے جو ہیں وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ البتہ پہلے سے دوسرے گروپ پر آئیں گے تو یہاں بھی آپ کو توازن ملے گا، 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، انعام اعراف مکیات، انفال توبہ مدنیات۔ اسی طرح آخر سے آئیں گے دوسرا، یعنی 6 گروپ، اس میں بھی ایک توازن ہے، 7 صورتیں اس میں ہیں مکی اور 10 صورتیں ہیں مدنی، لیکن تقریباً یہ کہ مکی جو ہے وہ 1 پارے کے برابر اور مدنی 1.25 پارے کے برابر، یہ ایک توازن ہے۔ تو یہ جو 6ٹھا گروپ ہے، اس کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو مکی صورتیں ہیں وہ پورے قرآن مجید میں ادبیت، فصاحت، بلاغت
چاشنی، مٹھاس، حسن ظاہری، لفظوں کی شوکت، تراکیب کی چستی، پھر ایک آہنگ، ایک ڈیوائن میوزک، ایک ملکوتی غنا، اس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا حسین ترین حصہ ہے۔ سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ۔ چنانچہ ان 7 میں سے ایک سورت وہ بھی ہے جسے حضور نے قرار دیا ہے عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن، سورۃ الرحمن جو ہے وہ قرآن مجید کی دلہن ہے۔ یعنی یہ کہ حسن ظاہری، حسن معنوی تو پورے قرآن کے اندر ہے، لیکن یہ کہ حسن ظاہری کے اعتبار سے فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، چاشنی اور ایک صوتی آہنگ، ایک غنا، یہ جو ہے اس اعتبار سے قرآن مجید کا حسین ترین حصہ جو ہے وہ ان 7 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو مدنیات ہیں وہ 10 صورتیں ہیں۔ سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ ان کی خاص بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ یہ ہے تعداد کے اعتبار سے، ورنہ شروع میں بتایا ایک صورت ہے سورہ فاتحہ، پھر آگے کہیں 2 آ گئیں اس طریقے سے۔ لیکن یہ کہ مدنی صورتیں جو ہے اس کے بعد پھر ایک آتی ہے سورہ نور، پھر بہت آگے جا کر ایک آتی ہے سورہ احزاب، پھر آگے جا کر اسی طریقے سے پھر 4 صورتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو سب سے بڑا گلدستہ 10 مدنی صورتیں یکجا، یہ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ چاہے حجم 1.25 پارہ ہے، ادھر سورہ بقرہ جو ہے وہ 2.5 پارے کے قریب ہے، اس سے دگنی ہے، پورے گروپ سے دگنی ہے۔ لیکن یہ کہ تعداد سور کے اعتبار سے، سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ نمبر 2، اس کے کچھ خاص جو ہے مضامین ہیں، خاص اوصاف ہیں۔ نمبر 1 تو یہ سمجھیے کہ ان سورتوں میں خطاب نہ مشرکین سے ہے، نہ کفار سے ہے، نہ یہود سے ہے، بلکہ منافقین سے بھی براہ راست خطاب نہیں ہے۔ سارا خطاب امت مسلمہ سے ہے، اور امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید کا جو مدنی حصہ ہے وہ زیادہ امت مسلمہ سے خطاب ہی پر مشتمل ہے، لیکن امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں جامع ترین، اور جسے میں کلائمیکس کہہ رہا ہوں، جو ذروۃ السنام ہے قرآن مجید کا، وہ یہ گروپ ہے۔ ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول ایکسیپٹ 1، سورہ حشر جو ہے وہ تو سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، لیکن باقی سب جو ہے مدنی دور کے نصف آخر میں، یعنی سن 5 ہجری کے بعد سے لے کر اور سن 11 ہجری کے شروع تک، جس میں کہ حضور کا انتقال ہوا ہے، اس دوران میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان صورتوں میں قرآن مجید کے اہم ترین مضامین کے خلاصے دے دیے گئے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں بات کہ ایک تو وہ طالب علم ہوتے ہیں کہ جو اپنے نصاب کو پورے کو پڑھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں، گہرائیوں میں اترتے ہیں، اور ایک ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں جو خلاصوں کی مدد لے کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ پوری کتابیں پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ خلاصوں کی تلاش میں رہتے ہیں، خلاصے مل جائیں۔ تو شاید نوع انسانی کی یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا لحاظ اللہ نے رکھا ہے۔ تو جو اہم ترین مضامین جو قرآن مجید کی طویل صورتوں میں بڑی طویل بحثوں کی شکل میں آئے ہیں، ان کے خلاصے یہاں پر دے دیے گئے۔ مثلا حقیقت ایمان اور ایمان کے ثمرات، یہ مکی قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے، لیکن اس مجموعہ سور میں، سورتوں کے اس مجموعے میں سورۃ التغابن 18 آیات اور جامع ترین، ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت ہم پڑھ چکے ہیں۔ نفاق کے موضوع پر سورہ نساء، سورہ توبہ، اتنے مفصل مضامین آئے ہیں، اتنے مفصل مضامین آئے ہیں، لیکن اس گروپ میں سورہ منافقون 11 آیات،
اور اس میں سارا خلاصہ موجود ہے۔ آئینی زندگی کے بارے میں سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں کتنے تفصیلی احکام آئے ہیں، سورہ احزاب میں آئے ہیں، سورہ نور میں آئے ہیں، لیکن اس مجموعہ سور میں سورۃ التحریم، سورۃ الطلاق، دو خلاصے بڑے آ گئے۔ اچھا، حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اور اس کے لیے اہل ایمان کو جان اپنی لڑانی چاہیے۔ یہ مدنی صورتوں کا اہم ترین مضمون ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن اس موضوع کی جامع ترین صورت جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ صف ہے، جو کہ اس مجموعے میں شامل ہے۔ پھر حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ بنیادی طریقہ کار، ایک طریقہ کار تو تھا کہ جو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا۔ ایک یہ کہ وہ قتال اور جہاد کے لیے لوگ کیسے تیار کیے، کیسے انہیں تلاش کیا، کیسے جمع کیا، اس کا طریقہ، بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ اس پر ایک جامع ترین سورت 11 آیتیں سورہ جمعہ، چنانچہ وہ آیت اس میں بھی آ گئی جو سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آ چکی، سورہ آل عمران میں آ چکی ہے، کہ حضور کا طریقہ کار کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس اعتبار سے سمجھیے منافقین کا جو ایک خاص معاملہ مسلمانوں کی جماعت کی شیرازہ بندی کو منتشر کرنے کے لیے جو جد و جہد وہ کرتے تھے، اس پر بھی سورہ نساء، سورہ توبہ کے اندر بڑی بحثیں ہیں، لیکن سورہ مجادلہ میں جس طریقے سے کہ ان کا فاش کیا گیا ہے، پردہ کھولا گیا ہے، یہ ایک جامع ترین صورت ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان پر مشتمل قرآن مجید میں، مصحف میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ 10 صورتیں ایک جگہ پر یکجا مدنی اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ سب کا زمانہ نزول، آپ کے حیات دنیاوی کا جو مدنی دور ہے ہجرت کے بعد سے انتقال تک، اس کا نصف آخر سن 5 کے بعد سے لے کر، اس میں خطاب نہ مشرکین سے، نہ کفار سے، نہ اہل کتاب سے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے، خطاب امت مسلمہ سے۔ اور امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں بھی جو مضامین بڑی صورتوں میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں، ان کے خلاصے یہاں دے دیے گئے۔ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو گویا کہ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے انسان کو بتمام کمال، مسلمان کو بتمام کمال حاصل ہو جائے۔ اب ایک اس کا ایک خاص وصف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ان صورتوں میں انداز عام طور پر یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کو کچھ ملامت کی جا رہی ہے، کچھ زجر ہے، کچھ توبیخ ہے، کچھ ملامت ہے، کچھ جھنجھوڑا جا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ پر ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ مکے میں ایمان لائے تھے ان کا ایمان تو زر خالص تھا، اور وہ زر خالص آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر کندن بن کر آیا تھا مدینے میں۔ مہاجرین کا معاملہ تو یہ تھا۔ البتہ مدینے میں جو لوگ اسلام لائے انہیں ویسی سختیاں دیکھنی ہی نہیں پڑی، نہ ان ایسی آزمائشوں میں سے گزر ہوا جو بلال کے ساتھ ہوا تھا وہاں، اور جو خباب بن الارت کے ساتھ ہوا تھا، اور جس طریقے کا ٹارچر جو ہے حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو دیا گیا اور شہید کیا گیا، مدینے کے ایمان لانے والوں کو تو اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آیا۔ لہذا آنے والوں کے ایمان کا اب وہ جنرل لیول، اوسط لیول جو ہے وہ نہیں رہی جو پہلوں کی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرا اس میں انحطاط پیدا ہوا۔ یہ انحطاط 2 طرح کا تھا، یہ ذرا باریک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ایک انحطاط زمانے کے گزرنے کے ساتھ طبعی اور فطری طور پر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص قرآن سنتا ہے پہلی مرتبہ، سلیم الفطرت انسان ہے، اس کا ایک دم رد عمل ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ کیفیت ہوتی تھی۔
لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک وفد آیا باہر سے، جب انہیں قرآن سنایا گیا ان کی وہی کیفیت ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہہ نکلے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاکذا کننا حتی قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا، قرآن سنتے ہی ہمارے دلوں پر ایسی چوٹ لگتی تھی اور ایسے ہمارے جذبات کے اندر طوفان آتا تھا کہ ہم رو پڑتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو اس دل کی سختی کو آپ نہ کفار کے دلوں کی سختی کے اوپر آپ قیاس کریں، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ اپنے دلوں کی سختی پر قیاس کریں۔ یہ ایک سختی کا معاملہ ان کے اعتبار سے تھا، جیسے حضور فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم انہ لیغان علی قلبی، میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے اور میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن حضور کے قلب کے حجاب کو کہیں اب اپنے قلب کے حجاب پر جو ہے قیاس نہ کر بیٹھے، یہ قیاس مع الفارق ہو جائے گا۔ وہ تو شدت حضوری کی کیفیت میں ذرا سی کمی ہوئی تو آپ اسے حجاب قرار دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے حضرت ابو بکر کے قول سے بات سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ اب تو خیر میں اپنی معذوریوں کی وجہ سے کئی سال ہو گئے کہ میں حج کے لیے نہیں جا سکا، لیکن میں نے 6 حج کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو کیفیات پہلے حج میں تھی وہ پھر کبھی میسر نہیں۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی جیسے آنکھوں سے آنسو ابل پڑے ہیں، حالانکہ کیفیت کیا تھی؟ ابھی جب حرم کے باہر تھے، ہم مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، جب ہم نے دیکھا یہ جو ماربل کی عمارت اور یہ شاندار، وہ جو اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ حضور کے زمانے میں تو یہ مرمر کی سلیں نہیں تھی، مٹی تھی۔ مسجد نبوی میں بھی بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہوتا تھا، اور لوگ جب سجدہ کرتے تھے تو ماتھے کے اوپر کیچڑ لگتا تھا، ناک پہ کیچڑ لگتا تھا۔ لیکن وہ مسجد نبوی پھر اس کی کیفیات کچھ اور تھی، اور وہ حرم جو ہے حضور کے زمانے کا اس کی کیفیات کچھ اور تھی۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھ پر ایک نیگیٹو عمل ہوا اس کا، لیکن جیسے ہی جو باب عمر بن عبدالعزیز ہے، ملک عبدالعزیز، اس سے داخل ہوا ہوں، جیسے نگاہ پڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا یہ گھر اسی حالت میں ہے، یہ سیاہ پوش جو ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، وہ سیاہ پردہ جو پڑا ہوا یہ گھر اسی میں ہے۔ اصل حسن اور جمال اس کا ہے، اس کا نہیں ہے، پتھر کو سلوں کا نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، بعد میں پھر وہ کیفیات نہیں رہتی۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا یہ کہ ہاکذا کننا حتی قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی ہوتا تھا، قرآن سنتے ہی ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے، لیکن اب ہمارے دلوں میں کچھ سخت پڑھ کر سن کر انسان جو ہے وہ اس کا اس درجے عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو ہے اصل میں کہ جس کو سمجھنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں زجر کا، توبیخ کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، کہ وہ جو نئے بھرتی ہوئی تھی اور وہ بڑی تعداد میں تھی، ظاہر بات ہے کہ مکے سے کتنے لوگ آئے تھے، بعد میں مکے والے جو ایمان لائے ہیں وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، انہیں طلقاء کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اول جو ایمان لائے وہ کتنے تھے؟ باقی مدینے میں ایمان لائے یا اس کے بعد جو عرب کے لوگ ایمان لائے، تو ان کا جو لیول آف ایمان تھا، ظاہر بات ہے وہ سابقون الاولون والا نہیں تھا، اور زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی تو اوسط نکالیں گے تو ایمان کا لیول کم ہو گیا تھا بحیثیت مجموعی امت کے اندر۔ یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، اس لیے ان صورتوں میں ذرا جھنجھوڑا بھی گیا ہے، آمادہ بھی کیا گیا ہے، دروں بینی کی دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو ذرا ٹٹولو اپنے دلوں کو، کہیں نفاق میں ڈرے تو نہیں ڈال دیے ہیں، جائزہ لو اپنا، سیلف سینسر کرو اپنے آپ کو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ سارے انداز ان صورتوں میں آپ کو مشترک ملے۔ اچھا، پھر اسی ضمن میں ان صورتوں میں ایک اور مشترک مضمون ہے، اہل کتاب کا تذکرہ خطاب کے انداز میں نہیں ہے،
لیکن بطور نشان عبرت کہ اے مسلمانوں ہوش میں آؤ، تم سے پہلے بھی ایک عظیم امت تھی بنی اسرائیل، جس کو ہم نے بہت اونچا مقام دیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس میں جب گراوٹ آنی شروع ہوئی ہے تو پھر وہ کہاں تک پہنچ گئی؟ اب دیکھ لو، وہ نشان عبرت ہے، وہ معزول کر دیے گئے اس مقام سے، اور تمہیں اس مقام پر فائز کیا گیا ہے۔ مبادا تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو، ایسا نہ ہو کہ یہی انحطاط کا عمل تمہارا جو ہے بڑھتا چلا جائے اور تم بھی ایک اور دوسری امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح کی امت مسلمہ بن کر رہ جاؤ۔ یہ گویا کہ ایک نشان عبرت کے طور پر وہاں پہ اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت ان صورتوں کے جو مشترک جو اوصاف ہیں، اور اس کے اعتبار سے اب ان میں ایک تقسیم ہے۔ ان 10 صورتوں میں سے 5 وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ سے، ان کو کہتے ہیں المسبحات، تسبیح، مسبح تسبیح کرنے والا، یا مسبحہ تسبیح کرنے والی، اس کی جمع المسبحات، یعنی جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ سے۔ 5 ہیں جو ایسے ہی ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے، ایبرپٹ، سورہ مجادلہ، سورہ ممتحنہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، یہ ایبرپٹ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن 5 صورتیں وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ امت کے زوال کے آغاز میں گویا کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، زوال کا کچھ آغاز ہو گیا تھا، ایمان کی گہرائی اور حرارت اور ذوق شہادت اور شوق جہاد، اس میں کمی آ رہی تھی، لہذا ڈانٹا گیا، ڈپٹا گیا۔ اس اعتبار سے آج کی امت مسلمہ جو اس گراوٹ کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، انتہا کو پہنچ چکی ہے، پھر کہہ رہا ہوں انتہا کو پہنچ چکی ہے، آج کی امت مسلمہ کے لیے اہم ترین صورتیں یہ ہیں 10 صورتیں، ان پر بار بار توجہ دی جائے، ان کو بار بار پڑھا جائے، ان سے وہ اپنے جذبہ ایمانی کے اندر نئی حرارت حاصل کی جائے، ذوق شہادت اور جوش جہاد کے اندر جو حرارت دوبارہ حاصل کی جائے۔ تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں یہ قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے، جامع ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ہمارے اس منتخب نصاب میں ان 10 میں سے 6 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں، جو حصہ دوم تھا ایمان کے مباحث، اس میں سورہ تغابن آ چکی۔ پھر جب حصہ سوم آیا اعمال، تو عائلی زندگی کے بارے میں سورہ تحریم ہم پڑھ چکے۔ پھر جب آیا حصہ سوم جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اس میں ہم نے سورہ صف پڑھی ہے، سورہ جمعہ پڑھی ہے، سورہ منافقون پڑھی ہے۔ تو 5 صورتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں اس گروپ کی، اور 6ٹھی صورت یہ ہے، اور یہ صورت جو ہے ان میں سب سے بڑی بھی ہے، سورہ حدید، اور جامع ترین ہے۔ باقی تمام صورتوں کا خلاصہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے، یعنی خلاصہ در خلاصہ، پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ یہ 10 صورتیں، اور ان 10 صورتوں کا جامع ترین خلاصہ یہ سورہ حدید ہے، جس کا کہ آغاز اب ہم کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔